میں نے آپ کو ایک چیز ایسی دکھانی ہے جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو کہا تھا، اور پھر میں نے اپنے ان سیاسی دوستوں سے پوچھنا ہے، خاص طور پہ شیخ رشید صاحب سے اور فوزیہ وہاب صاحبہ سے، کہ اس ملک کو کس نے بچانا ہے. بٹ پہلے ذرا یہ فوٹو دیکھیں. الیکشن کمیٹی ایسی مجبوری سے بنائی کہ اس میں نے پارٹی سے بات آ کر یہ آج جو جلسہ ہے یہ ANP کا تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا سرکش لگ رہا ہے. ساری پارٹی اکٹھی ہو گئی. یہ خدا کا کام ہے اور شہید سید کی اور ہمارے جو بیٹے ہوئے دوست تھے ان کی دار مدار ہے کہ آج ہم نے قوم کو اکٹھا کیا. ہم جب چاہے کراچی کو بند کرے، جب چاہے کراچی کو کھولے. ہمارا کمپرومائز، ہماری اگر بات ہوئی ہے تو گورنر سندھ سے ہوئی ہے، ہماری سندھ گورنمنٹ سے بات ہوئی ہے. ہم نے اگر معاوضہ لیے تو ہم نے سندھ خزانے سے لیے. یہ خزانہ ہمارا ہے، یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے. ہماری متحدہ سے کوئی بات نہیں ہوئی. ہم قاتلوں سے بات نہیں کرتے. قاتل پہ اپنے گلے میں رسی ڈال کے غلطی مانے ہمارے گھروں پہ آئے تب تک اس سے ہم بات کریں گے. جب تک اس نے غلطی نہیں مانی ہمارے متحدہ سے کوئی بات نہیں ہوگی. ہم نے سندھ گورنمنٹ کو وقتاً پہ وقتاً امن نہیں دیا. متحدہ کا گورنر کا کسی کا کمال نہیں ہے. یہ عوامی نیشنل پارٹی اور ہمارے قائدین کا کمال ہے. یہ ہمارے پشتون نیشنل کمیٹی جرگے کا کمال ہے کہ ہم نے اپنے قوم کو کنٹرول کیا. اگر ہم آج بھی چاہے تو کراچی میں خون کی خود ہو جاتی. میں اگر چاہتا کہ تباہی کروں میں بھی 24 جنازے جا کے بندر روڈ پہ کرتا، اپنے قوم سے اپیل کرتا، سارے پختون نکل آتے، 2-4 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر کے کراچی کو 47 سے پرانے حالت پہ پہنچاتا. مگر ہم نے امن کے خاطر یہ نہیں کیا. کوئی یہ کریڈر اپنا نہیں لے. یہ کریڈر اگر بنتا ہے تو یہ پختون قوم کا بنتا ہے، یہ ہمارے قائدین کا بنتا ہے. جس طرح پاکستان نے دم دم بنا کے اپنا طاقت مضبوط کیا، اس طرح سے میں نے اپنے قوم کو اکٹھا کر کے میں نے اپنے ہڑتال کا نام لگایا، چابی میرے جیب میں. اور ابھی ایک اور خوشخبری سنو. خوشخبری یہ میں پختون نیشنل کمیٹی جرگے نے ایک اور چیز بنایا اور جس کو کہتے ہیں میزائل. میں نے میزائل بنایا، میزائل کا نام ہے پختون. یہ میں نے بیچ میں روکی ہے تاکہ میں کچھ لوگوں کے پوائنٹس بھی لے لوں، ان کے کامنٹس بھی لے لوں، اور اس کے بعد جب میں آپ کو اس کا بقیہ حصہ دکھاؤں گا تو آپ کو اور زیادہ شوق لگے گا. فوزیہ وہاب صاحبہ، آپ پالیٹکس آف ریکنسیلیشن کی بات کر رہی تھیں. ڈو یو تھنک دس از ریکنسیلیشن؟ دیکھیے، یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جذباتیت سے کام لیتے ہیں اور جذبات میں آ کے ہم پتہ نہیں آل فال بکنے لگتے ہیں. تو شاہی سید از ناٹ این امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر، ہی از ناٹ این امپورٹنٹ پولیٹیکل پلیئرز. تو پلیز آپ ان کی تقریر کو اتنا لمبا دکھا کے آپ ایکچولی ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں. میں اس لیے دے رہا ہوں یہ امپورٹنس فوزیہ وہاب صاحبہ کہ ابھی 3 دن پہلے میں کراچی میں تھا اور میں سوراب گوٹ گیا تھا جہاں پہ سارے علاقوں پہ آگے غیر قانونی قبضہ ہوا ہوا ہے، اور یعنی الاسف اسکوائر میں جہاں پہ غیر قانونی اسلحے کی کھلے عام نمائش بھی ہوتی ہے اور اس کی سیل بھی ہوتی ہے، فروخت بھی ہوتی ہے. اور وہاں پہ میں نے دیکھا تھا شاہی سید صاحب یعنی 4 دن پہلے اپنی گاڑی میں جب جا رہے تھے تو ان کو آفیشلی 2 گاڑیوں کا پروٹوکال ملا ہوا تھا. تو اگر اتنے اہم نہ ہوتے، آپ کے کون سے صوبائی وزیر ہیں جن کو 2 گاڑیوں کا پروٹوکال ملتا ہے؟ اس نے ہے نا مانگی ہوگی. دیکھیے یہاں پر تو آپ کو بہت سارے ایسے میں بھی مانگ لیتا ہوں، مجھے تو نہیں دیتے آپ لوگ. میں مانگتا ہوں مجھے تو نہیں لوگ. میں آپ کو کئی دفعہ دکھا سکتی ہوں کہ میں ایک گاڑی میں آ رہی ہوں اور میرے ساتھ ایسے مصر بھی تھے ایئرپورٹ سے جو کہ بظاہر بڑے نان اینٹی ہیں لیکن ان کے آگے پیچھے گاڑی. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ انہوں نے آ کے الفاظ یہ تھے، میں اف آئی میں ریپیٹ، کہ آل فال بکنے لگتے ہیں. ڈو یو اسٹک بائی دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ یس، آئی ول اسٹک ٹو اٹ. اوکے. سید مصطفیٰ کمال صاحب، ویلکم ٹو پوائنٹ بلینک ود لقمان. مجھے میں آپ کا اصل جو کامنٹ ہے اس کلپ کے اوپر وہ میں نے ایک اور کلپ جب میں دکھاؤں گا اس کے بعد میں لوں گا کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ کو ایڈریس ہوا ہوا ہے، اس میں آپ کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے، بلکہ تمام اردو اسپیکنگ لوگوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے. میں نے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے ویری بریفلی کہ آپ نے جو سڑک ایک بنائی تھی پہاڑیوں کو کاٹ کے قصبہ کو کنیکٹ کرنے کے لیے، اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ کی وجہ وہاں کے رہنے والے جو پختون ہیں اور جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں
ان کو ایک متبادل راستہ پرووائڈ کرنا، ان کے لیے کمیونیکیشن آسان کرنا، اور یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ وہاں سے پہاڑ کو کاٹ کر وہاں پر لوگوں کو وہاں پہ لوگوں کے لیے وہ سڑک بنائی گئی، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی اس کی۔ مصطفیٰ کمال صاحب، پختونوں کے لیے آپ وہ بنا رہے تھے، شاہی سید صاحب جو پختونوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ابھی آپ نے ان کی بھی بات سنی، واٹ ڈو یو سے؟ لقمان صاحب، مجھے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ کچھ زیادہ کہنے کی کوئی گنجائش ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم پر یہ چیزیں آشکار تو جو ہے وہ آئی ایم ناٹ شاکڈ اینڈ آئی ول نیور بی شاکڈ، ایون مجھے اور بھی کوئی زیادہ جو ہے جھٹکا نہیں لگے گا اس سے زیادہ بھی کوئی بری لینگویج سن کر، اس لیے کہ ہم تو یہ سن ہی رہے ہیں کراچی میں، ہم تو یہ دیکھ ہی رہے ہیں کراچی میں، لیکن آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں، دیٹ از سم تھنگ نیو۔ ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے، ہمیں تو لاشیں اٹھا اٹھا کر یہ 25 سالوں سے ہمارے 15,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اور ہم نے ہر دور میں جو ہے وہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی خاطر ہم نے یہ ساری ظلم اور ستم سہے ہیں۔ شاہی سید صاحب سے بھی اور بڑے بڑے جو ہے وہ سورما یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ حق پرستوں کی، کراچی کے رہنے والوں کی آواز کو کچلنے کی کوشش کی ہے۔ ثانیہ علی گڑھ قصبہ کا آپ نے ذکر کیا، 86 میں انہی پہاڑوں سے اتر کر جو ہے وہ لوگوں نے، قصبہ والوں کا قصور کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب؟ قصبہ والوں کا قصور کیا ہے کہ ہر دور میں انہی کی لاشیں گر جاتی ہیں؟ دیکھیں، قصبہ علی گڑھ ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے علاقے ہیں، لیکن ان کا قصور بیسکلی تو اگر میں کہوں تو یہ کہ انہوں نے ایک قائد، ایک حق پرست لیڈر کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنے کی جو ہے کہنے کا جرم کیا ہے، اور انہوں نے ایک ایسی تحریک، ایک ایسی پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں، ایک ایسی پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فنڈ کرتے ہیں اور اپنی جان اور مال دیتے ہیں، جہاں جو حق پرستوں کی پارٹی ہے، اور یہ کسی ایک ایتھنیسٹی یا کسی مسلک کی پارٹی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تمام زبان بولنے والے لوگ نہ کہ صرف کارکن لیول پہ موجود ہیں، بلکہ رابطہ کمیٹی جو کہ ہمارا ہائیسٹ فورم ہے، ڈیسیجن میکنگ ہے جہاں پہ ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ پنجابی اسپیکنگ ہمارے پاس جو رابطہ کمیٹی کے ممبران ہیں، ہمارے پاس پشتو اسپیکنگ۔ میں آپ ذرا ہولڈ کریں، میں آپ کو دکھاتا ہوں قصبہ کی پہاڑیاں، میں ذرا دکھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہیں، اور جہاں سے اس وقت حالات بڑے کشیدہ ہیں، اوپر سے اتر کے لوگ نیچے قتل عام کر رہے ہیں، اور جو ہے وہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ رینجرز ہیں، رینجرز کے اوپر بھی آج گرنیڈز مارے گئے، ان کے اوپر بھی بہت فائرنگ ہوئی۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس کو کاٹ کے یہ سٹی ناظم نے وہاں پہ یہ روڈ بنائی تھی، جو بقول ان کے پشتون لوگوں کے لیے، وہاں پہ رہنے والوں کے لیے، مکینوں کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا باہر نکلنے کا، تو انہوں نے اس کو بنایا تھا۔ ایک ڈیول کیریج ہے یہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان پہاڑیوں ہیں، اس کے دوسرے سائڈ پہ سرجانی ہے، سرجانی کی سائڈ سے بھی کوشش کریں گے آپ کو دکھانے کی، کیونکہ اس وقت ہمارے رپورٹرز جو ہیں ان کو یہاں پہ ایکسس کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا، اتنی وہاں پہ شدید کشیدگی تھی۔ تو یہ حالات ہیں، واچ دس۔ یہ ہمارے بھیا لوگ پناہ لینے کے لیے ذرا پناہ گزین ہے، ہم ان کو پشتو زبانے پناہ گزین کے پناہ لینے والے ہندوستان میں جھوٹے کہاں کے؟ میں نے چوہی صاحب میں نے اس لیے کاٹ دیے باقی کی کیونکہ میرا مقصد اشتعال دلانا نہیں ہے، صرف آپ کو یہ دکھانا ہے اپنے شرکاء کو کہ میرا ریکارڈ صحیح ہے جب میں یہ بات کلیم کر رہا ہوں۔ قائد اعظم بھی آئے تھے بامبے سے یہاں پہ، ان کے متعلق بھی ہم اس طرح کی لینگویج یوز کریں گے، میرے شاید گھر والے بھی آئے ہوں، آپ کے بھی شاید کوئی گھر والے عزیز والے آئے ہوں، یہ ریکنسیلیشن ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، ایئر بلو کا جو حادثہ ہوا تھا، ایل فیٹڈ پیسنجرز تھے، میں تو ان کو شہید کہوں گا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی باڈیز کو ریسیو کرنے کے لیے کراچی میں اس دن میں اسپیشلی کراچی میں موجود تھا، ایئرپورٹ پہ مجھے مختلف سیاسی جماعتوں کی وہاں پہ شرکت نہیں نظر آئی۔ تو جب سارے ہم لوگ نعرہ مارتے ہیں کراچی ہمارا ہے، کراچی ہمارا ہے، تو کیا کراچی میں جب ڈیڈ باڈیز آتی ہیں وہ اٹھانے کے لیے بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی؟ کراچی جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کراچی سب کا ہے، کاش کے جو ہے وہ ان کے قول اور فعل میں جو ہے وہ یکسانیت ہوتی۔
कराची लोगों ने माले गनीमत समझ रखा है, लूटने के लिए, खसूटने के लिए, सियासत करने के लिए, लाशें गिराने के लिए ही सिर्फ ये कहा जाता है कि कराची सबका है। और बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जब कराची के लोग वो किसी पार्टी के लोग नहीं थे, कराची के लोग थे, जब वो तैयारे हादसे में जो है वो अपने खालिद हकीकी से जा मिले, तो ना तो गवर्नमेंट की कोई बॉडी थी वहां पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, और ना ही किसी सियासी पार्टी की कोई बॉडी थी। अगर कोई वहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन थी, अगर कोई वहां पर मौजूद था तो एमक्यूएम के एमपीएस, एमक्यूएम के एमएलएज, एमक्यूएम के मिनिस्टर गुजरा रात के 3 बजे, और एमक्यूएम की तमाम लेबर डिवीजन, तमाम सिविल एविएशन के हमारे कारकुन, वो तमाम लोग मौजूद। शेख रशीद साहब आपका, चौधरी हसन इकबाल साहब आपका, सैयद मुस्तफा कमाल साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं आपको बड़ी क्विकली ये बता दूं कि इस प्रोग्राम में हाजी दिल साहब को हम काफी कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे ताकि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, तो उनका फोन बंद मिल रहा था। हाजी साहब जब भी आपको मौका मिले और आप आना चाहें तो डू लेट मी नो, ताकि आप जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आए, क्योंकि शाहिद सैयद साहब को हमने बहुत फोन किए थे, उन्होंने फोन नहीं अपना रिसीव किया। आपका फोन बंद मिला, उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। बट जो भी हो रहा है मैं बताऊं, अल्लाह ताला से हम और आप तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं।